عزیز دوستو، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید کے خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئے دلچسپ عنوان کو سماعت کیجئے، سوئے ہوئے ضمیروں کے نام ایک پیغام۔ ہم دنیا کے امام ہیں۔ امام کا کام اللہ کے احکامات اور اس کے رسول کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے دین کو اس زمین پر قائم کرنا ہے اور بے دین بندوں تک دین پہنچانا ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور بھلائی قائم اور نافذ کرنے کے لیے بنائی ہے، اس لیے اسلام کو نافذ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان ہی کو دین سکھانا پڑ رہا ہے، خصوصاً چندے خوروں، زکوٰۃ خوروں اور حرام خوروں کو۔ مسلمان صرف نماز اور روزے ہی کو دین سمجھتے ہیں اور اپنے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تمام مسلم ممالک کا حال یہ ہے کہ یہ آپسی جھگڑوں میں پڑے ہیں۔ ان کو دولت دنیا، اقتدار کی ہوس، لالچ کی حرص اور دولت مندوں کی چمچہ گیری نے پاگل کر دیا ہے۔ یہ اپنی قوم کے لیے بے رحم بھیڑیے بنے ہوئے ہیں، سیاسی آقاؤں کی سازشوں پر عمل کرتے ہوئے کروڑوں روپے سمیٹ رہے ہیں، اپنی انگریز نما اولاد کے مستقبل کی فکر میں ہیں۔ قوم کے یتیم یسیر و نادار طلباء جہالت اور گمنامی کے اندھیروں میں جا گرے ہیں اور اپنی ہی قوم کے دشمن بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں آج مسلمان بدترین حالات سے گزر رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون؟ فرقوں کے ناگ ایک دوسرے کو ڈس رہے ہیں۔ کسی کو یہ فکر نہیں کہ مسلم بھائی بہن کا کیا حال ہو رہا ہے۔ سب سے برا حال مسلم حکمرانوں کا ہے۔ ان کو صرف اپنی جیبیں بھرنے کی فکر ہے، مال و دولت کی حرص و ہوس اور عیش پسندی ہے۔ بھوک اور پیاس سے تڑپتے عوام سے ان کو کوئی واسطہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے کیسی زندگی بسر کی، کیا ہمیں معلوم نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو کسی ریاست کا حکمران یا گورنر بنا کر بھیجتے تو وہ صحابی جن کو اس عہدے پر فائز کیا جاتا تھا کانپتے تھے کہ رعایا کے بارے میں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے اور اللہ کے ہاں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ آج کرسی کی ہوس اور اقتدار کے حرص نے اسلامی قوانین کی غلط تشریح کرنے پر حکمرانوں کے اور مدرسے کے مالکین کے دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ حکمران عوام کو لوٹتے ہیں اور مدرسے کے مالکین یتیم یسیر و نادار کے مال پر راج کر رہے ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد بھی سینکڑوں سال مسلمانوں نے اللہ کے رسول کے راستے پر چلتے ہوئے آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر حکومت کی۔ بہترین سپہ سالار جن کے نام تاریخ میں سنہرے حرف میں لکھے ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کو سرخ رو کرنے کے لیے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کی، صلاح الدین ایوبی، موسیٰ بن ناصر اور محمد بن قاسم، جو ایک عورت زخمی اور دلسوز پکار پر فوراً بر صغیر پہنچے، جن کی وجہ سے بر صغیر میں اسلام پھیلا۔ ان سپہ سالاروں کو اپنے پیٹ کی فکر نہیں تھی، بلکہ وہ معمولی اشیاء کے ساتھ میدان کارزار میں کود جاتے، یا تو فتح ان کا مقدر ہوتی یا جان آفرین کے سپرد کیا کرتے۔ نوجوان طبقہ جو کسی بھی ملک اور معاشرے کی بنیاد ہوا کرتا ہے، افسوس آج کا نوجوان دنیا کے کھیل تماشا دیکھنے اور سیاسی دلالی و دھوکہ دہی میں لگا ہوا ہے، نہ دین سے واقف ہے اور نہ اپنا منصب یاد ہے۔ مسلمانوں پر کتنی آزمائشیں، کتنے عذاب، کتنی آفتیں نازل ہو رہی ہیں، اس کے ذمہ دار کون؟ نوجوانوں کو ذرا بھی احساس نہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ یتیم یسیر اور نادار طلباء بے زبان ہوتے ہیں۔ ان یتیموں غریبوں کے نام پر کروڑوں روپے چندے، زکوٰۃ، خیرات بٹورنے والے مذہبی رہنما اپنی انگریز نما اولاد کے مستقبل کی فکر میں ہیں۔ یتیم یسیر وہ نادار طلباء کا جو ان کے مدرسے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کا مستقبل زکوٰۃ، صدقات، عطیات و چرم وصول کرنا، کیلنڈر فروخت کرنا، وغالدان و سواریاں صاف کرنا، پھر خان صاحب کی اور ان کی انگریز نما اولاد کی مالش و مساج کرنا۔
بڑی عبرت کا مقام ہے کہ تمام مسلمان اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، بلکہ فرقوں اور مسلکوں کے گروپ میں گھوم رہے ہیں۔ ان بے ضمیر دھوکے بازوں کے دلوں میں امت مسلمہ کے لیے محبت کی ایک رمق بھی باقی نہیں ہے، جبکہ عام مسلمانوں میں محبت، ہمدردی اور اتحاد ہے۔ کاش مسلمانوں کے سیاسی، سماجی، چندے خور مذہبی رہنما ایک ہو گئے تو زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ ان کو چاہیے کہ ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھیں، ان کی مصیبتوں کو اپنی مصیبت سمجھیں، زکوٰۃ، صدقات و عطیات کا مال صحیح استعمال کریں، نہ کہ اپنی انگریز نما اولاد کے مستقبل کے لیے استعمال کریں۔ ایسا کریں گے تو وہ یتیم یسیر زندگی بھر تم کو بددعا دیتے رہیں گے۔ تمہارا یہ ڈرامہ اور تماشا کچھ وقت تک چل سکتا ہے خان صاحب، اور پھر جب قوم کا نوجوان کا شعور بیدار ہوگا، ملت کے غیور نوجوان جب حساب لینے پر اتر آئیں گے، تب بھاگنے کے لیے یہ زمین کم پڑ جائے گی۔ ہم بحیثیت مجموعی ان حالات کو بدلنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں تو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ سوچ اور عمل کی تبدیلی ضروری ہے۔ محض انگریز نما اولاد کی خواہشات سے، عبداللطیف خالد ترکی کو دھوکہ دینے سے یا مسجد کے ممبر سے زچگی خانے کے نام پر مال بٹورنے سے ترقی نہیں ہوتی۔ خان صاحب، اللہ کی پکڑ سے بچیے اور اپنی حرکتیں سیدھی کیجیے۔ یاد رکھیے، اللہ کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔